تک کچھ ریلیف پہنچا دے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہوگا جہاں نہ صرف آٹا میں چوری مگر چینی میں چوری، نہ صرف چینی میں چوری مگر تیل میں چوری، نہ صرف بیسک کموڈیٹیز میں کھلے عام اوپن ان براڈ ڈے لائٹ رابری ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے پورے پاکستان میں جو کرپشن سکینڈل پی ٹی آئی کے ساتھ نفی ہوئی ہے ان پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا. جیسے میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ جتنے این آر اوز پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہیں ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دی ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت میں بی آر ٹی کے لیے این آر او، بلین ٹریز کے لیے این آر او، معلم جبا کے لیے این آر او، فورن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او، پوسٹ آفس منسٹری میں کرپشن کے لیے این آر او، اور یہاں تک کہ اب کلبھوشن یادو کے لیے این آر او. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو سب سے بڑا تعداد ہے نیشنل اسمبلی میں وہ مسلم لیگ نون کا ہے، ہم مل کے پاکستان کے عوام کے مسائل پہ روشنی ڈال رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور ہم سب دعا گو ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا لیبر کمیٹی کا میٹنگ ہوگا، جو ہمارا اے پی سی کے میٹنگ ہوگا، اس سے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری نکلے گی. ون بائی ون مریم ون بائی ون آپ آگے آئیں. جہاں تک ہمارا ان ہاؤس چینج کی بات ہو یا مڈ ٹرم الیکشنز کی بات ہو، یہ سارے آپشنز میں سمجھتا ہوں مختلف جماعتوں کی طرف سے ہم نے ٹیبل پہ ڈالے ہیں. اب یہ جب ہم بیٹھیں گے اے پی سی پہ، اس پہ ہمیں کنسنسس بنانے پڑے گا اور ساری سیاسی جماعتوں کو ایک کنسنسس پہ آنا پڑے گا کہ کس تاش کو ہم اب کھیلنا چاہتے ہیں. جہاں تک رہبر کمیٹی کی بات ہے، یہ دھرنا کی وقت سے نہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ رہبر کمیٹی بنی. اور جہاں ہمارا اے پی سی ہو رہا ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ اس اے پی سی سے پہلے ساری سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں مل کے ایک تفصیلی پلان بنا کے تاکہ ہمارا اے پی سی جو ہے وہ زیادہ کمپرومینسو ہو. جی بلال صاحب بھی جواب دیں گے، میں مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو حکومت کے ساتھ جو نمائندوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ کوئی اپوزیشن کوئی ان سے حکومت سے کوئی ریلیف کی بھیک تو نہیں مانگ رہی تھی. اپوزیشن نے چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو یا اور بھی کوئی اپوزیشن پارٹیز ہیں، انہوں نے 2 سال نیب نیازی گٹھ جوڑ کے جو ہتھ کنڈے ہیں، جو چیرہ دستی ہے، اس کو اپنا وہ صوبتیں عقوبت خانے کی، جیل خانوں کی قیدیں برداشت کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کے لیے ریلیف ان سے لے رہے تھے، تو یہ تو واقعات جو 2 سال کے ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں خود، کہ ہم نے تو ان 2 سالوں میں جو جبر و تشدد، جو ناانصافی جو برتی گئی اور جو یک طرفہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کارروائی اپوزیشن کے منہ کو بند کرنے کے لیے جو کی گئی، وہ پوری دنیا نے دیکھا. ہم نے یہ کہا کہ ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، جو ایک بڑا ہمہ گیر فیصلہ ہے خواجہ سعد رفیق کے بیل کے، اس کو پڑھ لیں اور اس میں جو بھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں نیب کے بارے میں نشاندہی کی، ہم نے کہا کہ اس کی جو کریکشن ہے اس کو صحیح انصاف کی بنیادوں پر، اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی نہیں ہم میں سے بھاگ رہا. بالکل. ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر بدترین وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. جی فیشسٹ کہہ لیں اور
مسولینی سے اور ان سب سے آگے بڑھ گئی. تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جس طرح میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب نے بات کی کہ بی آر ٹی پشاور کا کیا حشر ہوا, کہاں 30 ارب روپے سے 100 ارب روپے سے کراس کر گئی, 100 ارب روپے سے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی بی آر ٹی پشاور میں جو اس کا جو اپنا اربوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں, خود ان کی رپورٹ ہے, خود ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے, اور آج تک بھی وہ اسی طرح کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. پھر میں ریپیٹ نہیں کروں گا, معلم جبہ ہے اور بے شمار, یہ چینی کا سکینڈل ہے, یہ گندم کا سکینڈل ہے, یہ پیٹرول کا سکینڈل ہے. کس کس سکینڈل کی بات کریں؟ ہمیں جو 2 سال سے جو جن الفاظ سے اپنا انہوں نے ہمیں نوازا, دن رات چور ڈاکو کہا, لوگ آج پتہ ہے کہ کہتے ہیں بحث, کہتے ہیں بحث برائے بحث. انہوں نے کام تو کیا تھا, دن رات کام کیا تھا. انہوں نے ماں سوائے پاکستان کے اربوں خربوں ضائع کرنے کے علاوہ اور پاکستان کے غریب قوم کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ہے نیب کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اور پھر جو قانون دانوں کی جو ایسوسیشن بارز ہیں, انہوں نے جو کہا ہے کہ جناب اس کی آپ فل فور اس کو آپ ری وزٹ کریں نیب کے قانون کو, اور اس کا اطلاق اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. حکومت کی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, کون اپنا چینی کے اسکینڈل میں ملوث تھا, کون آٹے کے اسکینڈل میں ملوث تھا, کون پیٹرولیم کے اسکینڈل میں, کس کو پوچھا گیا؟ ماں سوائے کہ جناب دکھاوے کے لیے آپ ایک طرف ہو جائیں. تو ہم نے یہ کہا ہے, ہم نے کوئی ان سے ریلیف کی بھیک نہیں مانگی. میں نے ایک منٹ جو ہمارے دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے, بڑا سیریس ایشو ہے کہ حکومت کو جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, جو یو ٹرنز اور سپنس چلا رہے ہیں, اس پہ اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے, میں حیران ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کہہ رہے ہو نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے اس پہ تقریر کر رہا ہے. اگر میں یہاں شہباز شریف صاحب سے ملنا نہیں ہوتا, میں وہاں اس کو جواب دیتا. آپ کے تھرو جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ نیب پہ بات کر رہا ہے, فیٹف کی بات پر شروع اس نے اس بات سے کرنا چاہیے کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو آرڈیننس نکلتا ہے, جو اس کا منسٹری سے تعلق رکھتا ہے, آج تک اس پہ کیوں نہیں جواب دے دیا ہے؟ آج تک جو ریمنڈ ڈیوس کے واقعہ پہ ہیرو بننے نکل رہا تھا, وہ کلبھوشن یادو پہ خاموش کیوں ہے؟ اور دوسرا, جہاں تک نیب کی بات ہے, جہاں تک فیٹف کی بات ہے, اپوزیشن کا موقف کلیئر ہے, کلسٹر کلیئر ہے. ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کر رہے ہیں. ہمارے موقف پہ اور وزن آیا ہے. ہمارے موقف پہ اب جسٹس بھاکر بھی کرا ہے. ہمارا موقف پہ بھی اب کھوسا سابق چیف جسٹس صاحب کے جو حکم ہے وہ بھی ہے. ہمارا موقف پہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا بھی پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے, اور ہم اپنے ہی موقف پہ قائم ہیں. حکومت نے اپنا نیب آرڈیننس پیش کیا. حکومت کا اپنا نیب آرڈیننس فیل ہو چکا ہے. حکومت کا موقف ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ ہمیں چاہیے. اپوزیشن کا موقف ہے کہ جو سپریم کورٹ کہتا ہے وہ عمل کرو, جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کہتا ہے وہ عمل کرو. اور نیب ہو یا فیٹف ہو یا جو بھی قانون سازی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس پہ یقین رکھتی ہے. تو ہم نہ نیب کو سپورٹ کریں گے نہ ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے اگر وہ پاکستانی عوام کے انسانی حقوق, جمہوری حقوق پر حملہ کرتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق نیب کا جو قانون ہے, نیب کا جو ادارہ ہے وہ کالا قانون ہے. اس میں بہتری لیانا کا ہر پاکستانی کا فوکس, ہر پارلیمنٹری پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک فیٹف کی بات ہے, وہاں انہوں نے بڑا گیم کھیلا ہے. بیکاز فیٹف ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. نیشنل ایکشن پلان کے لیے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا قربانی پاکستان کے عوام دیے ہیں, کسی اور ممالک نے نہیں دیا ہے. اور اب یہ حکومت, یہ جماعت, جس کا نہ دہشت گردی کا مقابلہ میں کوئی دلچسپی ہے, نہ انتہا پسندی کا مقابلہ کا کوئی دلچسپی ہے, وہ پاکستان کا جو گرے لسٹ ہے وہ بلیک لسٹ جانے کا خطرہ ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس مشکلات سے نکالے, پاکستان کی عوام کو کیسے ہم
اس مشکل صورتحال سے نکالے. اگر اس کا دلچسپی ہے تو ان کا دلچسپی یہ ہے کہ فاٹف کے نام پہ ہم کیسے عمران خان اور عمران خان کی حکومت مشرف جیسے اور ضیاء الحق جیسے پاورز دلوا دے. اپوزیشن کی جماعتیں اپنا ذمہ داری پورا کرتے ہوئے فاٹف کا لیجسلیشن ہو یا حکومت کا ڈالی ہوئی نیب کا آرڈیننس ہو، ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور میں آج اپوزیشن لیڈر کے سامنے، میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں صرف اس صورت میں نیب ہو یا فاٹف ہو وہاں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے جہاں تک انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات ہے. حکومت کا جو رویہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فاٹف کا نام لے کے وہ اپنے آپ کو ضیاء الحق جیسے آمریت اور مشرف جیسے آمریت کا پاورز دلوائیں گے، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز اجازت نہیں دیں گے. تو جتنا بھی یہ سلیکٹڈ سیاستدان یا ان کے نمائندے میڈیا پہ یہ سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کریں، آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کریں. وہ آپ کے حقوق پہ حملے کر رہے ہیں، صرف میرے حقوق پہ حملے نہیں کر رہے. لاسٹ کوشچن